بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہارم کی کتاب ہے۔ یہ سبق نمبر 5 ہے، بادل اور تارے، نظم ہے۔ اس کے حاصلات تعلم آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں بادل، ابھرے، مسرت، انباروں۔ چلیے نظم کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ ختم ہوا دن، سورج ڈوبا، شام ہوئی اور ابھرے تارے، جگمگ جگمگ کرتے آئے نور کے ٹکڑے پیارے پیارے، دور کہیں سے ٹھنڈے ٹھنڈے تیز ہوا کے جھونکے آئے، کاندھوں پر اپنے وہ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے بادل لائے، ان کو دیکھ کے اور بھی برسا نور مسرت کا تاروں سے، کوئی چھپا اور کوئی نکلا بادل کے ان انباروں سے، کھیل رہے ہوں جیسے بچے آنکھ مچولی گلی گلی میں، یا شبنم کے قطرے چمکیں اوجل ہو کر گلی گلی میں۔ اب آپ دوبارہ نظم کو پڑھیے اور بادل اور تاروں کی جو آپس کی کشمکش ہے، جو کھیل ہے، اس کو دیکھیے۔ آگے آئیے ان الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ انبار ڈھیر، جگمگ روشن یا چمکدار، اوجھل چھپا ہوا، مسرت خوشی۔ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اس نظم میں کس کھیل کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو بتائیے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا آنکھ مچولی ہے یا پکڑن پکڑائی ہے؟ دیکھیے نظم کو پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس کے بعد اگلا سوال مصروں کو مکمل کرنے کا ہے۔ یہ دونوں سرگرمیاں آپ کے لیے تبھی ممکن ہے جب آپ پوری نظم کو پڑھیں گے۔ آگے آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھیے اور ہر تصویر سے متعلق 5 جملے بولیے۔ پہلی تصویر جھیل سیف الملوک کی ہے، دوسری وادی نیلم کی ہے اور تیسری تصویر میں شاہی قلعہ ہے۔ ہر تصویر کے بارے میں 5 جملے بولیے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ نے کبھی کسی تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کی ہے؟ اب آپ اوپر کی تصویروں کو ذرا دیکھیے تو پہلی جو 2 تصاویر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تفریحی ہیں، اور آخری تصویر شاہی قلعہ کی کیا ہے؟ تاریخی ہے۔ تو آپ نے اگر ان میں سے کسی کی بھی سیر کی ہے تو آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، اس کی تفصیل آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے۔ ان تصاویر کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ قواعد میں کیا ہے جی؟ کان، ناک، بال۔ آپ دیکھیے کہ ان الفاظ کے پہلے حرف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کا، نا، با، ان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ تصور کس چیز کا ہے؟ یہ ہے الف بائی ترتیب کا۔ تو یہاں جو حروف نمایاں کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے ابھی بتائے، کاف، بے اور نون۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں حروف تہجی کی ترتیب سے لگائیں تو پہلے با لانا چاہیے، کیونکہ حروف تہجی میں الف کے بعد بے آتا ہے، اور اس کے بعد کان آنا چاہیے، پھر ناک آنا چاہیے، کیونکہ بے کے بعد پہلے کاف اور پھر نون آتا ہے۔ تو یہ جو حروف تہجی کی ترتیب ہے اسے ہم الف بائی ترتیب کہتے ہیں، یعنی الف بے حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ کو ترتیب دینا حروف تہجی یا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھائی کی مہارت ہے۔ آپ کو نظم بادل اور تارے کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اور اگلے سوال میں یہ جو ہندسے ہیں جنہیں ہم پچھلے 3 جماعتوں میں کلاسوں میں کر کے آئے ہیں، یہاں آپ کو ان کی لفظی گنتی لکھنی ہے۔ مہارت حیات، ذرائع ابلاغ کی مدد سے آپ نے مناظر فطرت پر کوئی بھی نظم پڑھنی ہے یا سننی ہے، اور اس کو اپنے ساتھیوں کو بھی جماعت میں سنانا ہے۔ یہ ہمارے اس سبق کا آخری سوال تھا۔ آپ ان تمام تصورات کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے۔ میں اگلے سبق میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔